پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم و مرتب صحابی رسول ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ملک یمن سے تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ یہ تینوں ایمان لے آئے تھے، لیکن ان تینوں نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل کہتانی تھے۔ آپ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دو بھائیوں حارث اور ملک کے ساتھ اپنے بھائی کی تلاش میں مکہ آئے۔ حارث اور ملک تو یمن واپس چلے گئے، مگر یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ہی رہ گئے۔ وہاں پر ابو حذیفہ مخزومی نے اپنی کنیز سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی کرا دی، جن سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت یاسر اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابو حذیفہ کے مرنے تک ابو حذیفہ کے ساتھ ہی رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام ظاہر فرمایا تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی سمیہ اور بیٹے عمار اور ان کے بھائی عبداللہ بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سب مل کر مشرف اسلام ہو گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی اور بھی تھے جو عمر میں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تھے۔ روایت میں ان کا نام حریث بن یاسر آتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک جاہل کے ہاتھوں مقتول ہوئے۔ مکہ میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ کوئی قبیلہ نہ تھا جو ان کا کوئی حامی اور مددگار رہتا، اسی لیے قریش نے ان کو اور ان کے خاندان کو بہت زیادہ تکلیفیں دی تھیں۔ عین دوپہر کے وقت تپتی ہوئی زمین پر ان کو لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ یہ لوگ بے ہوش ہو جاتے، کبھی پانی میں غوطے دیتے، کبھی انگاروں پر لٹاتے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ جب وہاں سے گزر ہوا تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ ظلم دیکھ کر انہوں نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اے آگ، تو عمار کے حق میں ٹھنڈی ہو جا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد اور ان کی والدہ کو اس تکلیف میں دیکھتے تو فرماتے، اے آل یاسر، صبر کرو، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ کبھی یہ فرماتے کہ اے اللہ، تو آل یاسر کی مغفرت فرما دے، اور کبھی یہ فرماتے کہ تم کو بشارت ہو جنت کی جو تمہاری مشتاق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمار سر سے پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار قمیض مبارک اتاری تو پشت مبارک پر لوگوں کو سیاہ داغ نظر آیا، تو لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کے پیچھے یہ کیسا داغ ہے؟ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قریش مکہ مجھے تپتے ہوئے سنگ ریزوں پر لٹا دیتے تھے، اور یہ داغ اسی کے ہیں۔ یہی سلوک آپ رضی اللہ عنہ کے والد یاسر رضی اللہ عنہ اور آپ کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی کیا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور اسلام کے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ بعض روایات کے مطابق پہلے 7 افراد جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے ایک حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ محترمہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اسلام کے پہلے شہیدوں میں ہوتا ہے۔ ابو جہل اور دیگر مشرکین مکہ کے حکم پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو نیزے مار مار کر شہید کر دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 جوان اونٹوں سے ان کے ہاتھ پاؤں کو باندھ کر چاروں اور دوڑایا گیا تھا، جس سے ان کے جسم کے پرکچھے اڑ گئے تھے، اور بیوی سمیہ کو ان کی ناف کے نیچے ابو جہل نے اتنی زور سے برچھی ماری
کہ وہ تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئیں۔ ان مقدس حضرات کی شہادت کے بعد بھی کفار مکہ کو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم نہ آیا۔ کبھی ایمان سے لبریز سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے تو کبھی پانی میں غوطے دے کر بے حال کر دیتے اور کبھی آگ سے جسم کو داغ کر نڈھال کر دیتے تھے۔ عمر بن حکم کہتے ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی سزائیں دی جاتی تھیں اور کہا جاتا تھا کہ کلمہ کفر کہو، دین اسلام کی حقانیت کا نیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دو۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی تکلیف کے باوجود راہ حق میں یہ تمام اذیتیں برداشت کرتے رہے، لیکن تمام تکالیف کی شدت کی وجہ سے ان پر ایک بار کچھ غشی طاری ہونے لگی اور ہوش و حواس بھی ساتھ چھوڑنے لگے۔ ایسی کیفیت میں غیر ارادی طور پر اور لا علمی میں نہ جانے کب ان کی زبان سے کوئی نامناسب بات نکل گئی، کوئی کلمہ کفر انہوں نے کہہ دیا، تب اذیتوں کا وہ سلسلہ موقوف ہوا اور پھر رفتہ رفتہ ہوش و حواس بھی بحال ہونے لگے۔ تب انہیں کچھ یاد آنے لگا کہ ظلم و ستم کے دوران یہ لوگ مجھے کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر رہے تھے، تب میری زبان سے بے اختیار شاید کوئی نامناسب بات نکل گئی تھی۔ یہ سوچ کر نہایت پریشان اور شرمندہ ہونے لگے اور اذیتوں کا یہ تمام تر سلسلہ جو عرصے دراز سے چلا آ رہا تھا، ان پر یہ کبھی اس قدر پریشان نہیں ہوئے تھے کہ جس قدر آج اس بے خودی اور نیند کی بے ہوشی کی کیفیت میں اپنی زبان سے کلمہ کفر کے نکل جانے کی وجہ سے پریشان اور پشیمان تھے۔ کسی صورت انہیں چین نہیں آ رہا تھا۔ آخر بڑی ہمت کر کے اور موقع پا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام ماجرا بیان کیا۔ اس وقت ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ان کے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے اور انہیں تسلی بھی دی کہ فکر کی بات نہیں ہے، مجبوری میں اور غیر ارادی طور پر اگر کلمہ کفر زبان سے نکل بھی گیا ہو تو اللہ معاف فرمائے گا۔ اور پھر 2-4 روز ہی گزرے تھے کہ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے کہ جس پر جبر کیا گیا ہو، جبکہ اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ جس کسی کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس نے محض اپنی جان بچانے کے لیے کوئی کلمہ کفر اپنی زبان سے کہہ دیا ہو، جبکہ اس کا دل پوری طرح ایمان پر مطمئن ہو، تو ایسا کرنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوش اور مطمئن ہو گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پہلے حبشہ کی جانب ہجرت کی اور پھر مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ المستدرک للحاکم میں موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بن تیمی اور ابن ابی اون اور اعظم بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں جو بھائی چارہ کرایا تھا، ان میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا تھا۔ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے، تاہم ایمان وہ بہت پہلے ہی لے آئے تھے۔ باقی تمام مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور تمام غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شرکت کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ یمامہ کے موقع پر دیکھا کہ وہ ایک چٹان پر چڑھ کر پکار کر کہہ رہے تھے، اے مسلمانوں، کیا تم جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں،
کیا تم جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں، آؤ میری جانب آؤ۔ اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا ایک کان کٹ چکا تھا اور وہ ہل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ شدید جنگ کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پناہ دی ہوئی تھی۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں انسان اور شیطان سے جنگ لڑی۔ کسی نے حیرت سے پوچھا، انسان سے جنگ لڑی ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، مگر شیطان سے کس طرح جنگ لڑی؟ ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ ہم نے دوران سفر کسی جگہ پر پڑاؤ کیا تو میں نے اپنا مشکیزہ اٹھایا اور پانی بھرنے کے لیے چل پڑا۔ مجھے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تمہارے پاس آئے گا اور پانی بھرنے سے روکے گا۔ جب میں کنویں کے قریب پہنچا تب ایک کالا کلوٹا شخص بڑی تیزی سے میری جانب لپکا اور کہنے لگا، جب تک کوئی گناہ نہیں کرو گے میں پانی نہیں بھرنے دوں گا، یہاں تک کہ ہم دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اچانک میں نے اسے پچھاڑ دیا اور قریب پڑا ہوا پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا، جس کی وجہ سے اس کی ناک ٹوٹ گئی اور چہرہ بگڑ گیا۔ اس کے بعد مشکیزے میں پانی بھرا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، اور پورا قصہ سنا دیا۔ ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ عرض کیا، جی نہیں۔ فرمایا، وہ شیطان تھا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ملک شام گیا تو وہاں جا کر میں نے پوچھا، یہاں کون سی نامور شخصیت موجود ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، کیا تم میں ایسا شخص نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی شیطان سے پناہ دی ہے؟ ان کی مراد عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ سراپائے ایمان تھے۔ آپ کی رگ رگ، گوشت پوشت اور ہڈی ایمان سے لبریز تھی۔ امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمار مشاشہ ہڈی کا حصہ جسے چبایا جا سکتا ہے اس تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ اسے محدث ناصر الالبانی نے صحیح ابن ماجہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے اور ان کا طریقہ اپنانے کی رہنمائی فرمائی۔ جامع ترمذی میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہارے درمیان کتنی دیر تک رہوں گا، چنانچہ تم میرے بعد لوگوں کی اتباع کرنا۔ آپ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی جانب اشارہ فرمایا اور عمار کے طریقے کو اپنانا، اور جو تمہیں ابن مسعود احادیث بیان کرے اس کی تصدیق کرنا۔ شیخ ناصر البانی نے اسے صحیح ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن حذیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 درہم کے بدلے راشن خریدتے ہوئے دیکھا، پھر انہوں نے راشن اپنی کمر پر اٹھا لیا، حالانکہ وہ اس وقت کوفہ کے امیر تھے۔ ابو نوفل بن ابو اکرم کہتے ہیں، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم بات کرتے اور زیادہ تر خاموش رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر میں جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ 2 پتھر اٹھا کر لا رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی جو عمار کو جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ یہ پیشین گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ جنگ صفین کے دن
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام حکم کی آزاد کردہ لونڈی لولو کہتی ہیں، جس دن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اس دن علم کو ابو ہاشم بن عتبہ اٹھائے ہوئے تھے۔ اس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے عصر تک قتال کیا لیکن فتح نہیں ہو رہی تھی۔ پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ انہوں نے ابو ہاشم کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت سورج غروب ہونے کے بالکل قریب تھا اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پاس پانی ملایا ہوا دودھ تھا، کیونکہ آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، اسی لیے آپ غروب آفتاب کا انتظار کر رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں جب سورج غروب ہو گیا اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دودھ پی لیا تو کہنے لگے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ عمار تیرا دنیا کا آخری کھانا پانی ملا ہوا دودھ ہوگا۔ پھر آپ جنگ میں شریک ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 94 برس تھی۔ عمارہ بن حذیمہ بن صامت فرماتے ہیں، حضرت حذیمہ بن صامت جنگ جمل میں شریک ہوئے لیکن انہوں نے تلوار نہیں سونتی۔ پھر آپ جنگ صفین میں بھی شریک ہوئے۔ آپ نے کہا، میں عمار کو قتل کرنے کی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہیں ایک باغی گروہ شہید کرے گا۔ راوی کہتے ہیں جب حضرت عمار کو شہید کر دیا گیا، حضرت حذیمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس آدمی کی گمراہی کا وقت آ گیا ہے۔ پھر وہ اس کے قریب آئے اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو دیکھا تو وہ ابو الغادیہ تھا۔ اس نے نیزے کے ساتھ آپ پر نشانہ مارا جس کی وجہ سے آپ گر پڑے۔ آپ نے لڑائی کی لیکن بالآخر شہید ہو گئے۔ اس دن آپ 94 برس کے ہونے کے باوجود جہاد کر رہے تھے۔ جب آپ گر پڑے تو ایک دوسرا شخص آ کر آپ کے جسم اطہر پر جھک گیا اور آپ کا سر مبارک کاٹ دیا۔ اب دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک کہتا تھا اس کو میں نے قتل کیا ہے اور دوسرا کہتا تھا اس کو میں نے قتل کیا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ دوزخ کے حصول کے لیے لڑ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، اللہ کی قسم ایسا ہی ہے، خدا کی قسم تم اس کو جانتے ہو، کاش کہ میں آج سے 20 سال پہلے ہی فوت ہو چکا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہی میں جنگ صفین میں ماہ صفر 37 ہجری میں شہید کیا گیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 94 برس تھی۔ ان کو صفین ہی میں دفن کیا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ شام کے شہر رقہ میں موجود ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔